ایک وقت کا قصہ ہے کہ ایک غریب کاشتکار اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ رہتا تھا اور اس کا ایک وفادار کتا بھی تھا جس کا نام تھا سلطان، جو ضعیف ہو گیا تھا اور اس کے سارے دانت گر گئے تھے۔ اب وہ کچھ بھی چبا نہیں سکتا تھا، نہ ہی کھانے کے لیے اور نہ ہی حفاظت کرنے کے لیے۔ میرا ارادہ ہے کہ میں اس بوڑھے سلطان کو جنگل میں چھوڑاؤں، اب وہ کسی کام کا نہیں رہا۔ اس کی بیوی کو اس وفادار جانور پر رحم آ گیا۔ اس نے ہماری خدمت کی ہے، وہ اتنے عرصے تک وفادار رہا، اتنے عرصے تک اس نے ہماری نگہبانی کی ہے، اب ہمیں اس کی ان آخری دنوں میں بھی نگہبانی کرنی چاہیے۔ کیا تم دانش مند عورت نہیں ہو؟ اس کا ایک بھی دانت نہیں رہا، اب تو اس سے کوئی چور بھی نہیں ڈرتا، شاید اب تو وہ ناکارہ ہو گیا ہے۔ اب اس نے ہماری جو خدمت کی اس کے بدلے میں ہم نے اسے اچھا کھانا دیا، اور اب تو نہ میرے پاس پیسہ ہے اور نہ ہی خوراک ہے کہ میں اس بیکار کتے پر ضائع کروں۔ وہ بیچارہ کتا جو قریب ہی دھوپ میں لیٹا ہوا تھا، اس نے سب کچھ سن لیا اور وہ بہت ہی غمگین ہو گیا کہ کل اس کا آخری دن ہوگا۔ یا خدا، میرے آقا مجھے بیکار سمجھتا ہے، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہے ورنہ میں کل سے بیکار ہو جاؤں گا۔ مجھے اپنے دوست بھیڑیے سے بات کرنی پڑے گی۔ تو وہ شام کو کھسک گیا جنگل میں اپنے دوست بھیڑیے سے ملنے کے لیے، اور اس نے بھیڑیے سے اس آفت کی شکایت کی جو اس پر آنے والی تھی۔ یا خدا، یہ سچ مچ بڑے افسوس کی بات ہے، پر تم اداس نہ ہو، تم بس یہ کرو کہ اپنی قابلیت کا ثبوت دو۔ میں نے ایک ترکیب سوچی ہے۔ کیا وہ ترکیب کیا ہے؟ مجھے تو کچھ بتاؤ۔ میری بات دھیان سے سنو۔ کل صبح سمیرے تمہارا مالک اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہے کھدائی کے لیے، اور وہ اپنے ساتھ اپنے بچے کو بھی لے جائیں گے، اور پیچھے گھر میں کوئی نہیں ہوگا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اپنے بچے کو درخت کی چھاؤں میں لٹا دیں گے۔ تم کو صرف یہ کرنا ہوگا کہ تم بھی وہاں لیٹ جانا۔ اور پھر کیا ہوگا آگے میرا دوست؟ اور پھر میں وہاں آ جاؤں گا تو تم سب جان جاؤ گے۔ جو ترکیب بھیڑیے نے اسے بتائی تھی وہ ترکیب خطرناک تھی، پر اس نے آگے بڑھ کر اس پر عمل کیا اس امید میں کہ وہ ترکیب اس کی جان بچائے گی۔ اگلے دن ویسے ہی کیا گیا جیسے منصوبہ بنایا گیا تھا۔ کاشتکار اور اس کی بیوی کھیت میں کام کر رہے تھے اور سلطان اس چھوٹے بچے کے قریب لیٹا ہوا تھا۔ اور جیسے کہ وعدہ کیا تھا بھیڑیے نے، تو وہ وہاں پر آ گیا۔ او میرے دوست، تم آ گئے، اب میرے دوست بتاؤ میں کیا کروں؟ بھاگو بھاگو، جلدی سے بھاگو۔ بھیڑیا بچے کو اٹھا لے گیا، سلطان اور والدہ کو حیرت میں ڈال کر۔ سلطان اپنے دوست کی کاریگری سے سکتے میں آ کر سلطان بھونکنے لگا اور جنگل میں بھیڑیے کے پیچھے بھاگا۔ کاشتکار اور اس کی بیوی نے دور سے دیکھا اور سلطان کے پیچھے بھاگے۔ رکو، تم بچے کے ساتھ کہاں جا رہے ہو؟ بھیڑیا جنگل کے اندھیرے حصے میں پہنچا اور رک گیا۔ سلطان بھی وہاں آ پہنچا اور بھیڑیے کو آگاہ کیا۔ میری ہوتے ہوئے تم اس بچے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ میں یہاں بچے کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں لایا، بلکہ میں بس تمہارے آقا کو دکھانا چاہتا تھا کہ تم کتنے اچھے کتے ہو۔ آپ بچے کو اٹھا کر واپس لے جاؤ اپنے آقا کے پاس، جو یہ سوچے گا کہ تم نے اسے بچایا ہے، اور وہ اتنا شکر گزار ہوگا کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اس کے بالکل الٹ تم اس کے دل عزیز بن جاؤ گے، اور وہ پھر تمہیں کسی شے کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ چلو جاؤ اب۔ شکریہ میرے دوست، تم نے تو میری جان بچا لی۔ کاشتکار اور اس کی بیوی جنگل میں چیخ پکار کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ جب پہنچے تو دیکھا کہ ان کا بوڑھا سلطان ان کے بچے کو صحیح سلامت واپس لا رہا ہے۔ شاباش میرے دوست سلطان، تم نے میرے بچے کو بچا لیا اور مجھے دکھایا کہ تم کتنے وفادار کتے ہو۔ اور تم تو اسے چھوڑنا چاہتے تھے۔ کاشتکار کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں اور پیار سے اس نے بوڑھے سلطان کو سہلایا۔ معاف کرنا میرے دوست،
तो मुफ्त में मेरे यहाँ रोटियां खाओगे जब तक तुम जिंदा हो। जाओ जल्दी घर जाओ और बूढ़े सुल्तान के लिए रोटियां भगो कर दो, जिससे सुल्तान को चबाना ना पड़े, और मेरे बिस्तर का तकिया लाओ, मैं इसको दूंगा सोने के लिए। इस वाक़ये के बाद बूढ़ा सुल्तान इतना मज़े में था कि जिसका उसने शायद ही तसव्वुर भी ना किया था।